بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحوست کیا ہوتی ہے؟ نحوست دراصل کمبختی اور بد نصیبی کا دوسرا نام ہے۔ جو کچھ ہمارے ارد گرد آج کل ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہیں غیرت کے نام پر ماں کا گلا کاٹا جا رہا ہے، کہیں بیٹا اپنے باپ کو کرائے کے قاتلوں کے ذریعے قتل کروا رہا ہے، اور کہیں بیٹی اپنے باپ کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ کہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور کہیں بھائی اپنی بہن کا حق مار رہا ہے۔ جھوٹ، بہتان، منافقت اور سازش آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ دھوس اور دھاندلی ہمارا قومی مفاد بن چکا ہے۔ جب رہنما رہزن بن جائیں تو پھر چور اور چوکیدار میں فرق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب عدالت میں بیٹھا ہوا قاضی ضمیر فروش بن جائے تو لوگ صرف قاضی کو نہیں بلکہ حاکم وقت کو بھی بد دعائیں دیتے ہیں۔ جب علماء اور صحافی جابر سلطان کے خلاف کلمہ حق کہنا چھوڑ دیں تو پھر چاپلوسی سب سے بڑا میرٹ بن جاتی ہے۔ چاپلوسی اور خوشامد یس سر کے کلچر کو فروغ دیتی ہے، اور یہی سب معاشرے کی بنیادیں ہلا دیتا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا۔ سچ تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں جو کچھ ہوا تھا، اس نے پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا سمیت پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کی ساکھ کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ پوری قوم 25 اور 26 کے کھیل میں پھنسا دی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونا تھا۔ شہباز شریف حکومت کا خیال تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے تو حکومت کمزور ہو جائے گی۔ انہوں نے حکومت کو بچانے کے لیے 25 اکتوبر سے پہلے 26ویں آئین ترمیم منظور کرانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔ 25 اور 26 کے اس منحوس کھیل میں بہت سے چہروں کے نقاب اتر گئے تھے۔ کسی کی جمہوریت پسندی فراڈ نکلی اور کسی کی آئین پسندی ڈرامہ نکلی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی تھے جن کو میں فصلی بیڑے اور بکاؤ مال سمجھتا تھا، لیکن اس کھیل میں جسمانی تشدد کے باوجود انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا ابتدائی مسودہ دیکھا تو یقین نہ آیا کہ یہ اعظم نذیر تارڑ نے تیار کیا ہوگا۔ یہ مسودہ پاکستان میں ایک غیر اعلانیہ مارشل لا لگانے کے مترادف تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے نام پر بنیادی انسانی حقوق معطل کرنے پر راضی ہو گئیں۔ بھلا ہو مولانا فضل الرحمان کا، جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ابتدائی مسودے کو مسترد کر دیا تھا، اور پھر تحریک انصاف ان کی جمہوریت پسندی اور استقامت کے گیت گانے پر مجبور ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچ کی تشکیل پر بلاول بھٹو زرداری کو راضی کر لیا۔ آئینی بینچ پر اتفاق کا مطلب یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نئی نوکری کا بندوبست نہیں ہو سکے گا۔ مسلم لیگ نون نے یہ کڑوا گھونٹ تو پی لیا، لیکن پھر جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم کے مسودے میں تبدیلیاں کی گئیں۔ 25 اور 26 کے اس منحوس کھیل نے بڑے بڑے سیاستدانوں اور جماعتوں کو بونا بنا دیا تھا۔ رہنما رہنما نہ رہے، جج جج نہ رہے، اور صحافی صحافی نہ رہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر اپنے جج کو بچانے اور تحریک انصاف کے جج کو راستے سے ہٹانے میں سرگرم نظر آئیں۔ تحریک انصاف نے بار بار لوگوں کو سڑکوں پر لا کر حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی۔ البتہ تحریک انصاف کے اراکین
قومی اسمبلی کی ایک بڑی اکثریت نے پشاور میں پناہ لے کر اپنے ضمیر کو فروخت سے بچا لیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایسے کئی اراکین قومی اسمبلی کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ پختونوں نے انہیں اپنی پناہ میں لے کر پنجاب کے اہل ستم سے بچا کر جو احسان کیا ہے، اس کے نتیجے میں پنجاب کے سیاستدان مزید بدنامی سے بچ گئے ہیں۔ اس منحوس کھیل میں ہمارے ارباب اختیار نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں بہنوں کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ کسی خاتون سینیٹر کے ووٹ کے لیے اس کا خاوند اغوا کر لیا اور کسی کا بیٹا اغوا کر لیا گیا۔ یہ سب قومی مفاد کے نام پر ہوا، اور قومی مفاد کے نام پر دھوس اور دھاندلی کا استعمال کرنے والے بھول گئے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ آج نہیں تو کل جھوٹ نے سامنے تو آنا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو کبھی عزت نہیں ملتی۔ اس منحوس کھیل میں شامل